الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا درس ترمذی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ ان احادیث کا تذکرہ جاری ہے جن احادیث کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان افعال مبارکہ تذکرہ ہے کہ جو افعال مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آج کی دو احادیث جو امام ترمذی اس حوالے سے لائے ہیں، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اٹھتے بیٹھتے ہوئے جھکتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ بھی انہی لفظوں کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔ ان دو احادیث کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران جب رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، سجدے سے اٹھتے، تشہد میں بیٹھتے، قیام کی طرف لوٹتے تو اس وقت تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں جب ایک مسلمان رکوع سے واپس پلٹتا ہے تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اس کو تسمیع اور تحمید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، ان احادیث کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو وہ دوسری حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ لفظ موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، لہٰذا ان احادیث کے اندر جو تکبیر کا کہا گیا تو وہ اکثریت کی وجہ سے کہ نماز کے دوران اکثر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تکبیر ہی کہی جاتی ہے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کا ہی تذکرہ فرمایا۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں تکبیرات کہنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تکبیرات کہنا ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بھول کر تکبیرات نہیں کہتا اور ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔